والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فقال الله تبارك وتعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال الله تبارك وتعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وقال الله تبارك وتعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. وفي رواية أخرى: وإن فسدت خاب وخسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. کلمہ طیبہ کے پڑھ لینے کے بعد مسلمان کی اسلام پر قائم ہونے کی سب سے بڑی نشانی نماز کی پابندی کرنا ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو مسلمان کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی اور واضح نشانی ہے، اس لیے کہ نماز کے علاوہ جو بھی اعمال ہیں ان میں سے کوئی عمل ایسا نہیں جو مسلمان کی علامت بن سکے۔ اس کی وجہ یہ کہ نماز کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو ہر مسلمان کے ذمے ہو۔ نماز دنیا میں وہ واحد عمل ہے جو ہر مسلمان کے ذمے ہے اور ہر دن اس کے ذمے ہے، بلکہ ایک دن میں 5 بار اس کے ذمے ہے، خواہ وہ مرد ہو، خواہ وہ عورت ہو، خواہ وہ مقیم ہو، خواہ وہ مسافر ہو، خواہ وہ تندرست ہو، خواہ وہ بیمار ہو، خواہ وہ حاکم ہو، خواہ وہ محکوم ہو، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، جس حال میں بھی ہو، حتیٰ کہ اگر میدان کارزار میں بھی ہے، ایسی حالت میں ہے جہاں پر تلواریں چل رہی ہیں، نیزے گھمائے جا رہے ہیں، تیروں کی بچھاڑ ہو، بم برس رہے ہوں، کسی حال میں بھی ہے انسان، نماز کی معافی نہیں ہے۔ نماز ہر حال میں ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے معاشرے میں نماز کی اہمیت دن بدن کم ہو رہی ہے۔ بے شمار مسلمان ہیں
جو کہنے کو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، موحد ہیں، صحیح عقائد کے مالک ہیں، لیکن عملی طور پر نماز میں غفلت، یا تو نماز پڑھ ہی نہیں رہے سرے سے، اور نماز پڑھنے والے مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد ان مسلمانوں کی ہے جو نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے اور بر وقت نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آج کے مسلمان کے دل سے نماز کی اہمیت نکل چکی۔ جس چیز کی اہمیت دل میں ہوتی ہے تو انسان اس کے لیے فکر بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، جدوجہد بھی کرتا ہے، تکلیف بھی اٹھاتا ہے۔ ایک فطری بات ہے کہ دنیا میں انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو دو وجہ میں سے کوئی ایک وجہ ضرور ہوتی ہے، یا تو وہ کام محبت کی وجہ سے کرتا ہے یا پھر خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ یا تو اس کے دل میں محبت ہوتی، محبت ایک ایسی چیز ہے جو بڑی سے بڑی مشکل کو آسان کر دیتی۔ فارسی کا ایک مصرع ہے، از محبت تلخہا شیریں شود، از محبت تلخہا شیریں شود، محبت کی وجہ سے بڑی بڑی سختیاں آسان ہو جاتی۔ دیکھیے سردی کا موسم ہے اور فجر کی اذان ہو گئی ہے، ایک آدمی گرم لحاف لیے ہوئے سکون سے بستر میں سو رہا ہے، اور اس کا کوئی قریبی آدمی، گھر کا کوئی فرد اس کو کہتا ہے کہ فجر کی اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت قریب ہے، نماز کی تیاری کر لیں، لیکن وہ غفلت کی وجہ سے سو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں اہمیت نہیں ہے، شیطان کا اس کے اوپر حملہ، وہ غفلت کی وجہ سے سوتا رہتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک اس کا دوست آتا ہے، وہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھی باہر آپ کے دوست موجود ہیں، جیپ کھڑی ہے اور ہم شکار کے لیے جا رہے ہیں، اگر آپ نے چلنا ہو تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ اور یہ شکاری آدمی ہے، نوجوان، اس کو شکار کے ساتھ بڑی محبت ہے، تو فجر کی اذان کیا رات کے 1 بجے بھی اگر اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہو تو فوراً سب کچھ چھوڑ کے فوراً تیار ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں شکار کی محبت ہے، نماز کی محبت اس کے دل میں نہیں تھی، اس لیے یہ نماز کی آواز سن کر، اذان کی صدا سن کر، نماز کی دعوت سن کر وہ پڑا رہتا۔ وہ کون سی چیز ہے جو اس کو رات کے 1 بجے 2 بجے سخت سردی کے اندر گرم اور نرم بستر کو چھوڑنے پر مجبور کر کے شکار کے لیے لے کے جاتا ہے؟ اسی طریقے سے دیکھیے ایک آدمی گرمی کے شدید موسم میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ادا کر کے آتا ہے، وہ اپنے گھر پہ آتا ہے اور کمرے کے اندر اے سی چل رہا ہے، اسی طریقے سے نرم و گداز بستر پہ آ کے سو جاتا ہے اور گھر والوں کو کہتا ہے کہ مجھے کوئی نہ اٹھائے، میں بہت تھکا ہوا۔ اب اذان کی آواز ہوتی، مسجد کے قریب گھر ہے، سپیکر سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اس کو کوئی احساس نہیں، اذان کی آواز سن رہا ہے۔ ایک ایسا آدمی باہر دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے جس کی اس کے دل میں کوئی اہمیت نہیں ہے، گھر والوں اس کو اٹھاتے ہیں کہ فلاں آدمی بلا رہا ہے، ان کو بھی ڈانٹ دیتا ہے کہ تم نے جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ مجھے نہیں اٹھانا، مجھے کیوں اٹھا دیا تم نے؟ اس کو کہو کہ شام کو میرے پاس آ جائے ملنے کے لیے۔ لیکن 5-10 منٹ گزرے اور گھر والے جلدی سے آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے جو بڑے افسر صاحب ہیں نا آپ کی کمپنی کے، وہ باہر آئے ہوئے اپنی گاڑی کے اوپر، تو اب کیا حال ہوگا؟ 5-10 منٹ پہلے
جو بالکل ناراض ہو رہا تھا، گھر والوں سے ناراض ہو رہا تھا، ملنے والوں سے ناراض ہو رہا تھا، اس کو کیا چیز مجبور کر رہی ہے کہ جیسے ہی اپنے افسر کا نام سنتا ہے تو سب کچھ چھوڑ کے فوراً باہر تیار ہو کے آ جاتا ہے؟ پہلی صورت کے اندر اس کے دل میں شکار کی محبت تھی، اور دوسری صورت میں اس کے دل کے اندر اپنے افسر کا خوف تھا۔ انسان کے دل میں یا تو محبت ہوتی ہے یا کسی چیز کا خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان عمل کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جس مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی یا اللہ کا خوف ہوگا، وہ نماز میں کبھی سستی نہیں کرے۔ نماز کے اندر سستی کرنے والا یقیناً اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف سے محروم ہے، اس لیے نماز کے اندر غفلت برت رہا ہے، اس کے دل کے اندر اہمیت نہیں۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ حکیم الامہ تھانوی رحمہ اللہ کے خلفاء میں بڑا نام ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے وسیع پیمانے پر ان سے کام لیے، بر صغیر میں خاص کر۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان اشرف المخلوقات، اور اللہ نے اس کی فطرت میں عمدگی رکھی ہے، کیونکہ یہ تمام مخلوق میں سب سے عمدہ ہے، اس لیے یہ عمدہ پسند ہے۔ ہر چیز کے اندر فطرتاً ہر عمدہ چیز کو، بڑھیا چیز کو پسند کرتا ہے۔ بازار میں جائے گا کپڑا خریدنے کے لیے، 10 دکان کے چکر لگا کے سب سے اچھا کپڑا خریدے۔ فروٹ خریدنا ہے، سبزی خریدنی ہے، 10 ریڑھیوں کے چکر لگا کے سب سے اچھی سبزی خریدے، اچھا فروٹ خریدے گا۔ بچے کے لیے بھی کوئی چیز لینی ہے تو دیکھ دیکھ کے سب سے اچھی چیز خریدے۔ تو یہ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر عمدہ چیز کو پسند کرتا ہے۔ جب دنیا کے ہر چیز کے اندر وہ عمدہ چیز کو پسند کرتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے وضو اور نماز کے لیے عمدگی کو کیوں پسند نہیں کرتا؟ اس کے دل میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ میں سب سے عمدہ وضو کرنے والا بن جاؤں، میرا وضو سب سے اچھا ہو، میری نماز سب سے اچھی ہو، پورے مدرسے کے اندر، پوری مسجد میں، پورے محلے میں، پورے گاؤں میں سب سے خوبصورت نماز پڑھنے والا میں ہوں؟ یہ بات اس کے دل میں کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ وجہ یہ ہے کہ احساس نہیں، اس کے دل میں فکر نہیں ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کے دل میں اس چیز کی اہمیت تھی، اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وصال فرمانے کے بعد حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین اور دوسرے صحابہ باقاعدہ تعلیم کے حلقے لگاتے تھے اور لوگوں سے فرماتے تھے آؤ ہم تمہیں ایسی نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں جیسی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز سکھائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، اپنے شاگردوں کو جمع کر کے فرمایا تھے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ آؤ تمہیں ایسی نماز پڑھا کے دکھاتا ہوں۔ کیا تھی؟ ایک احساس، ایک فکر تھی۔ جب دل میں فکر پیدا ہو تو پھر سارے کام آسان۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سب حضرات جانتے ہیں، یہ خلیفہ ثانی، اور آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جن کے دور خلافت کے اندر دنیا کی سب سے بڑی جو سپر طاقتیں تھیں، قیصر و کسریٰ، ان کے پرچم سے نگوں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر ان کو فتح فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہر لحاظ سے شاندار اور سب سے زیادہ وسیع رقبے پر ان کی خلافت۔ ہمارے استاد جی ایک دفعہ حساب کر کے فرمانے لگے کہ میں نے ایک دفعہ حساب لگایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جن ممالک پر تھی، جن ممالک پر آپ کی حکومت تھی، آپ کی خلافت تھی، آج ان علاقوں میں 15 ملک آباد ہیں۔ یعنی آپ کے زیر نگین جتنے ممالک تھے وہاں آج 15 ممالک آباد ہیں، کہ پہلے زمانے کے اندر بہت سے ملک ایک ملک شمار ہوتے۔ تو ان 15 ممالک میں کتنے صوبے ہوں گے اور کتنے ان کے گورنر ہوں گے، کتنے شہر ہوں گے اور ان شہروں میں کتنے حاکم ہوں گے،
یعنی سرکاری حکام جو تھے ان کی بہت بڑی تعداد تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ان سب گورنروں اور حاکموں کے نام ایک سرکاری فرمان لکھا اپنے ہاتھ سے. اس کو امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب موطا امام مالک میں نقل فرمایا. ان اہم امرکم عند الصلاۃ فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دینہ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع. تمام سرکاری حکام کے نام لکھا. فرمایا کہ میرے نزدیک تمہارے تمام امور میں سب سے بڑی اہمیت نماز کی، سب سے زیادہ اہمیت نماز کی. جو اس نماز کی پابندی کرے گا، اس کی محافظت کرے گا، اس کا اہتمام کرے گا، وہ دین کے تمام امور کا پابند ہوگا اور اچھے طریقے سے دین کے دوسرے کاموں کو بھی سر انجام دے. ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع. فرمایا جو اس نماز کو ضائع کرے گا، نماز میں غفلت کرے گا، وہ دین کے سارے کاموں میں غفلت کرے گا. یہ سرکاری خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے جاری فرمایا کہ کہیں کسی کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ ہم تو عوام کی خدمت کر رہے ہیں. کسی حاکم، کسی گورنر، کسی حکومتی عہدیدار کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ ہم تو اتنے بڑی دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یہ عوام کی اتنی بڑی خدمت ہے، شاید نماز کے بارے میں غفلت و سستی کا شکار ہوگا. فرمایا کہ نہیں، سارے کام ایک طرف، نماز سب سے اہم ہے. نماز کی اہمیت، نماز کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ ساری غفلت و سستی ہو رہی ہے. مفتی اعظم پاکستان اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے 60 سال ہو گئے ہیں قرآن حدیث پڑھاتے ہوئے، فقہ پڑھاتے ہوئے، فتوے لکھتے ہوئے 60 سال کا عرصہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود کئی دفعہ خود مجھے یہ نماز میں ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ مجھے خود پریشانی ہوتی ہے اور سمجھ میں نہیں آتی کہ پتہ نہیں میری نماز ہوئی بھی ہے یا نہیں. بہت سے مسائل میں مجھے اشکال ہو جاتا ہے اور میں اپنی نماز کے حوالے سے پریشان ہو جاتا ہوں. نماز سے متعلق کتاب دیکھ کر، مسئلہ دیکھ کر پھر تسلی ہوتی ہے. اور فرمانے لگے کہ میں 60 سال سے دین کے کام میں لگا ہوا ہوں، رات دن، اس کے باوجود میں ہر وقت فکر مند رہتا ہوں، لیکن میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کو کوئی احساس ہی نہیں، ان کو فکر ہی نہیں. دنیا کے کاموں کی اہمیت ہے، اس لیے مشکل سے مشکل کام سیکھ لیتے ہیں. ایک عام سے عام آدمی کو آپ دیکھ لیں، ذہن اتنا تیز ہے کہ پوری موٹر کھول کر ایک ایک پرزہ الگ کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر سارے پرزوں کو ایک عام سادہ سا جاہل آدمی، ان پڑھ آدمی، پوری موٹر کھول کر ایک ایک پرزہ علیحدہ کر کے پھر اس کو اپنی جگہ پہ فٹ کر کے پوری موٹر دوبارہ درست کرتا ہے. شہر کے اندر بڑے بڑے جنرل سٹور بنے ہوئے ہیں، ان میں ہزاروں قسم کی اشیاء رکھی ہوئی ہیں، ہزاروں چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ہاں جی، آپ وہاں چیز لینے جائیں، اب جیسے ہی آپ کی زبان سے چیز نکلے گی، اس کو جنرل سٹور میں موجود اس نوجوان کو ساری چیزیں یاد ہیں، ہزاروں چیزیں یاد ہیں. جیسے ہی اس کے کان میں اس چیز کا نام پڑا، فوراً اس کا ہاتھ وہیں پہنچے گا اور وہاں سے اٹھا کے چیز آپ کے حوالے کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی صلاحیت ہے، استعداد ہے. دنیا کے معاملے میں دنیا کی اہمیت ہے، 4 پیسوں کی لالچ ہے، اس لیے دنیا کے اندر اس کا ذہن چل رہا ہے. سائیکل چلاتا ہے، موٹر سائیکل چلاتا ہے، کار گاڑی چلا رہا ہے، ٹریکٹر چلا رہا ہے، ریل گاڑی انسان چلا رہا ہے، حتیٰ کہ جہاز کو اڑا رہا ہے. ہاں جی، کتنا وزنی ہوتا ہے جہاز، اور سینکڑوں آدمیوں کو اس میں بٹھا کے اتنے بڑی وزنی چیز کو فضا کے اندر اڑا رہا ہے. لیکن اسی سے پوچھ لیں، اس پائلٹ سے پوچھ لیں، اس گاڑی کے ڈرائیور سے پوچھ لو کہ بھی نماز کی سنتے سناؤ، وضو کی دعائیں سے سن لیں، سوتے وقت کی دعائیں سن لیں، دعائیں استخارہ سن لیں، اس سے سنائے گا؟ اس کو کوئی پتہ ہی نہیں. کیا وجہ ہے؟ دنیا کے اندر اس کا ذہن اتنا تیز چل رہا ہے، اور دین کے معاملے میں کیوں ناقص ہے؟ بات یہ ہے کہ اہمیت نہیں. جب اہمیت ہوتی ہے تو میں نے عرض کیا کہ سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. محبت تلخا شیریں شبت، محبت کی وجہ سے ساری چیزیں آسان ہو جائیں، ساری سختیاں آسان ہو جائیں. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک آدمی شام سے آیا. حضرت عمر فاروق ان کی خدمت میں آ کے حاضر ہوا. آپ نے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے؟ نئے آدمی، چہرے سے پتہ نہیں یہاں کا تو لگتا نہیں. کہنے لگا حضرت میں شام سے آیا ہوں. شام سے آئے ہیں آپ؟ کس لیے آئے ہیں؟ وہ عرض کرنے لگا کہ میں صرف اور صرف اس لیے
سفر کر کے آیا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کے جو کلمات آپ کو سکھائے تھے، میں تشہد کے وہ کلمات سیکھنے کے لیے آیا۔ ملک شام سے تقریباً مدینہ سے شام کا 1500 کلومیٹر کا سفر ہے، 1500 کلومیٹر کا سفر کے صرف تشہد سیکھنے کے لیے میں آیا۔ بدائے سنائے میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے اور فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تمہیں جہنم کا عذاب کبھی نہیں دے گی، اللہ تمہیں جہنم کا عذاب سے ہمیشہ محفوظ رکھیں گے۔ کہ ایسی فکر شام سے صرف مدینہ منورہ کا اتنا طویل سفر صرف تشہد کے سیکھنے کے لیے کیا۔ بات یہ ہے کہ اہمیت ہوتی ہے تو سارے کام آسان۔ آج کے مسلمان کو احساس ہے، اور اچھے خاصے دیندار لوگ فجر کی نماز پہ نظر نہیں آئیں گے۔ آپ شہر کے مسجدوں کا سروے کریں، بڑی بڑی مسجدوں کا ذرا کبھی چکر لگائیں، ایک تجربے کی بات۔ ساتھ کا بعض شہر ہے، الحمدللہ بڑی بڑی مسجدیں ہیں ماشاءاللہ، بڑی بڑی مسجدیں، اس میں عام نمازی اگر آپ کو 100 سے 150 ملیں گے تو آپ وہاں جا کے دیکھ لیں کہ فجر کی نماز میں کتنے بندے۔ اکثر مسجدوں میں یہ حال ہے کہ پہلی صف بھی مکمل نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، مجھے ایک دفعہ بتانے لگے کہ میں بڑے افسوس کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ پہلے بڑے شہروں کے بارے میں سنتے تھے، بڑے شہروں میں لوگ دیر تک دکانیں کھولے رکھتے ہیں۔ اب ہمارا ساتھ کا بعد چھوٹا سا شہر ہے، یہاں بھی 9 بجے سے پہلے دکانیں بند کرنے کا سوال ہی نہیں۔ عام سے عام دکاندار بھی 9 بجے تک بیٹھا ہوا۔ جب دکان 10 بجے بند ہوگی، رات کے 11 بجے دکان بند ہوگی، 9 بجے ہی بند ہوگی، اس نے گھر میں آنا ہے، کھانا کھانا ہے، بیوی بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے، پھر موبائل کو بھی ٹائم دینا ہے۔ اور جب وہ رات کو سوئے گا 1 بجے اور 1:30 بجے یا 2 بجے سوئے گا تو اس نے کیسے آنا صبح 6 بجے نماز کے لیے؟ اہمیت نہیں ہے۔ فجر کی نماز تو سب سے افضل نماز ہے۔ عصر کی نماز کا مقام فجر کی نماز سے کم ہے، لیکن چونکہ عموماً لوگوں کے کاروبار کا وقت ہوتا ہے، اس میں غفلت کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کو خصوصیت سے ذکر فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کا اہتمام کرو، خاص کر درمیان والی نماز کا خیال کرنا، درمیان والی نماز کا خیال کرنا، کہیں رہ نہ جائے جماعت سے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما بطر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا گھر بار، بیوی بچے اور سارا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا، اس کی زندگی بھر کی گویا جمع پونجی تباہ و برباد ہو گئی، لٹ گیا سب کچھ، اس کا تباہ و برباد ہو گیا۔ آج آپ عصر کے وقت ذرا بازاروں کا چکر لگائیں، دیکھیں کتنے بندے آپ کو وہاں عصر کی نماز میں جماعت کے ساتھ ملیں گے۔ اکثر آپ دیکھیں عصر کی نماز پہ بھی بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے دنیا کی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے، جو نیکی کے کام پہلے کر چکا ہے سب ضائع ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج نماز کے موضوع پر تو ہمارے ہاں بات ہی نہیں ہوتی۔ نماز کے موضوع پر اگر کوئی عالم بات کرے تو کہنے لگتا ہے مولوی صاحب کا مطالعہ نہیں ہے، اس کو کوئی اور کچھ آتا واتا نہیں تھا، چلے نماز کا موضوع تو آسان ہے، اس موضوع کو پکڑ لیا مولوی صاحب نے۔ نماز کی اہمیت نہیں ہے ہمارے دل۔ نماز کتنا بڑا عمل ہے۔ صحیحین میں بخاری اور مسلم دونوں میں، حدیث کی دونوں بڑی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو سب سے بڑا تحفہ ملا آپ کو وہ نماز کا تحفہ ملا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں عطا ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تشریف لے گئے تو ہر دفعہ 5 نمازیں کم کروائیں اور 50 سے 5 نمازیں ہو گئیں۔ تو حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہی 50 وہی 50 ما یبدل القول لدی، کہ یہ نمازیں 5 ہیں، در حقیقت ظاہری طور پر 5 ہیں، لیکن ہمارے ہاں 50 ہی شمار ہوں گی۔ آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں، لیکن ہم ثواب 50 نمازوں کا دیں گے، اور ہماری بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی رد و بدل نہیں ہوتا ہماری بات میں۔ ہم نے جیسے آپ کو پہلے 50 نمازیں عطا کی تھیں،
ہماری بات اب بھی وہی ہے، آپ کی امت پڑھے گی 5 لیکن ثواب 50 کا پائے گی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 50 میں بھی غفلت کرے گی آپ کی امت۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوتے ہیں میری امت دن میں 5 نمازیں نہیں پڑھے گی۔ تو اندازہ لگائیں آج کیا صورتحال ہے، کتنے فیصد نمازی ہیں ہمارے معاشرے میں، اور پھر جتنے فیصد نمازی ہیں، ہاں جی 100% تو اگر یہ کہا جائے شاید 5% نمازی بھی نہیں، اللہ معاف۔ اور ان کے اندر بھی کتنے ہیں جو نماز با جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، بالکل مسجد قریب ہے، ہاں جی دیندار ہیں بظاہر سب کچھ، ہاں جی لیکن اس کے باوجود نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق ہی نہیں مل رہی۔ اور کتنے ہیں پھر جن کی نماز سنت کے مطابق ہیں، یہ تو دیکھیں۔ نماز اتنا بڑا عمل ہے، حدیث میں فرمایا کہ ہر دور میں ہر آسمانی دین میں نماز فرض رہی ہے، کہیں 2 کہیں 3 کہیں 5، ہر دور کے اندر۔ یہ جو ہم اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ کا لفظ، یہ اس کا ہی مطلب ہے، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، ایسی نماز جو شروع سے موجود ہے، ہر دور میں ہر نبی کے دین کے اندر ہر آسمانی دین میں نماز فرض رہی ہے۔ اس سے بڑی اور اہمیت کیا ہوگی نماز؟ کسی دور کے اندر نماز ساقط نہیں ہوئی۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کہ نماز وصیت رسول ہے، وصیت رسول۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحات میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے کی سکت موجود تھی، آپ کی زبان میں بولنے کی سکت موجود تھی، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار 2 کلمات دہراتے رہے آخر میں جاتے جاتے دنیا سے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے غلام اور لونڈیاں، اس مراد ماتحت جو بھی ہیں، اپنے جو ملازم ہیں جو ماتحت ہیں تمہارے لوگ، ان کا خیال۔ معلوم ہوا ان حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں سے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف اشارہ۔ اس سے بڑی کیا اہمیت ہوگی نماز کی کہ آپ آخر میں بھی جاتے ہوئے فرما، اور اسلام کی بنیاد، بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ نماز سب سے بڑا ستون، سب سے بڑا ستون ہے جس کے اوپر اسلام کی پوری عمارت کھڑی۔ تو میں نے شروع میں بات یہ عرض کی تھی کہ ایک کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان کی سب سے پہلی، مسلمان ہونے کی سب سے بڑی نشانی نماز ہے۔ نماز کے علاوہ کوئی عمل مسلمان ہونے کی نشانی بن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ دیکھیے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہر ایک کے اوپر فرض ہوتی ہے، ہاں ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی فقہاء نے 10 شرطیں لکھی، فقہاء نے 10 شرطیں لکھی ہیں زکوٰۃ کی، وہ 10 شرطیں پوری ہوں گی پھر جا کے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور سال میں صرف 1 مرتبہ، سال میں صرف 1 مرتبہ نماز فرض ہوگی، اور روزہ سال میں صرف 1 مہینہ، اور حج پوری زندگی میں صرف 1 بار۔ نماز ایک واحد عمل ہے جو ہر مسلمان پر روزانہ دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور 5 تو فرض ہیں، ایک چھٹی چیز اور بھی ہے وتر کی نماز، یہ بھی فرائض کے حکم میں ہے۔ اس لیے نماز کا جو فدیہ ہے، اگر کوئی مسلمان فوت ہو گیا اور اس کے نماز کا فدیہ دینا چاہتے ہیں تو 6 نمازوں کا فدیہ ہے یومیہ، 5 نمازوں کا نا، 6 نمازیں بنتی ہیں دن کی، اس لیے کہ فطر اگرچہ واجب ہے لیکن واجب عملاً فرض کے حکم میں ہے، 6 نمازوں کا فدیہ دینے کا۔ تو یہ نماز کی خصوصیات ہیں۔ نماز اتنا بڑا عظیم عمل ہے، ہاں جو شروع سے لے کر، ازل سے لے کر ابد تک اللہ نے فرض کی ہے، ہر حالت میں فرض کی۔ اور نماز چھوڑنے کا کیا نقصان ہے، اس کی وعید کیا ہے، پورا قرآن اور ساری احادیث پر ہی ہے۔ اگر اس پر ہی بات شروع ہو جائے صرف نماز کے چھوڑنے پر کیا نقصان ہے، اس کے لیے تو 2 گھنٹے بھی نہ کافی۔ قرآن مجید کی ایک آیت، الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ سورۃ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر فرمایا کہ اہل جنت جو ہیں، دائیں طرف والے یہ ہیں جنت والے، اور بائیں طرف والے جہنمی۔
اصحاب الیمین، ایک ہے اصحاب الشمال۔ اصحاب الیمین سے مراد اہل جنت ہیں۔ فرمایا کہ جنتی لوگ ہیں ہاں تو بڑے مزے میں ہوں گے، بڑے عیش میں ہوں گے، ہاں وہ باغات میں ہوں گے۔ یتساءلون عن المجرمین، وہ جہنمیوں سے اس دن سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، جہنم کا ایک خطرناک طبقہ، ایک حصہ ہوگا، اس کا نام ہے سقر۔ ان جہنمیوں سے پوچھیں گے جو جہنم کی آگ میں جل رہے کہ تمہیں اس میں کس چیز نے داخل کیا، تمہارا وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے تم اتنے خطرناک عذاب کو بھگت رہے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے جواب میں وہ مجرمین 3 چیزوں کا ذکر کریں۔ سب سے پہلی چیز لم نکن من المصلین، ہمارا جرم یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم غریبوں کو اور فقیروں کو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ ہاں ہمارے پڑوس کے اندر لوگ بھوکے پڑے ہوتے تھے، ہمارے گلی میں اور ٹاؤن میں، بستی میں لوگ بھوکے سوتے تھے اور ہم ان کو کھانا نہیں کھلاتے۔ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی تھی وہاں خرچ نہیں کرتے تھے، یہ دوسرا جرم۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور تیسرا ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم فضول بحثوں کے اندر پڑے رہتے تھے، فضول گفتگو، فضول بحث، لا یعنی کاموں کے اندر دوسرے لوگ بیٹھے ہم بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے۔ اندازہ کریں یہ تینوں گناہ ہیں کہ نہیں آج ہمارے معاشرے؟ تینوں گناہ ہیں۔ ہاں یہ جہنمیوں کی علامت ہے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور پہلی چیز یہ بھی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک اور جگہ فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ قیامت کی ایک نشانی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی مبارک ظاہر ہوگی۔ کیا کیفیت ہوگی؟ اس میں خاموشی کا حکم ہے، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا چہرہ مبارک ظاہر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ظاہر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی مبارک ظاہر ہوگی۔ اللہ اپنی شان کس طرح ظاہر فرمائیں گے اس کی کیفیت اللہ کے علم میں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اس دن لوگوں کو کہا جائے گا کہ آؤ سجدہ کرو، ہاں اور اللہ کے جو نافرمان مجرم ہوں گے، جو نماز نہیں پڑھے، ان سے بھی کہا جائے گا کہ تم سجدہ کرو۔ تو جو دنیا میں نماز پڑھتے رہے وہ فوراً سجدہ ریز ہو جائیں گے، لیکن اللہ فرمایا فلا یستطیعون، جو دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے وہ سجدہ کر نہیں سکیں گے۔ حدیث میں آتا ہے فرمایا کہ ان کی کمریں اور ان کی گردنیں اکڑ جائیں گی اس سے۔ یہ بہت بڑی ایک ذلت کی سزا ہوگی۔ خاشعۃ ابصارهم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقهم ذلہ، ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اللہ فرمایا عجیب یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ بالکل ٹھیک تھے، دنیا کے اندر وہ بالکل ٹھیک تھے، دنیا میں جب ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا تھا بالکل ٹھیک تھے، سجدہ کر سکتے تھے، لیکن دنیا میں غفلت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں سکیں گے، ساری دنیا کے سامنے وہ ذلت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، باقی جتنے اللہ کے فرما بردار ہیں سب سجدہ ریز ہو جائیں۔ اور قرآن مجید میں ایک سزا بے نمازیوں کی ذکر کی گئی، فرمایا کہ ہم ان کو بے نمازیوں کو قیامت والے دن اندھا کر کے کھڑا کریں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا جو میری ذکر سے، میری یاد سے اعراض کرتا ہے، اور سب سے بڑا ذکر نماز ہے دنیا میں، سب سے بڑا ذکر، نماز سے بڑا ذکر کوئی نہیں ہے، نماز کا ذکر سب سے بڑا۔ اللہ فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا ہم اس کو دنیا میں سلا دیں گے کہ اس کا جینا تنگ کر دیں گے، اس کا رزق تنگ کر دیں گے، اور آخرت کی سزا یہ ہوگی کہ ہم اس کو قیامت والے دن اندھا کر کے کھڑا کریں۔ وہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، یا اللہ میں دنیا کے اندر تو بینا تھا، مجھے دکھائی دیتا، آج مجھے اندھا کر کے کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کذالک قد اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، دنیا کے اندر بھی تم نے ہمارے احکام کو فراموش کر دیا تھا، اس طریقے سے بھلا دیا تھا، آج ہم بھی تمہیں فراموش کرتے ہیں۔ عجیب عجیب وعیدیں ہیں، اگر آج کا مسلمان قرآن کی وعیدوں کو ہی صرف سوچ لے تو اس کی آنکھیں کھل جائیں کہ نماز چھوڑنے پر کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی سزا ہے نماز کے چھوڑنے پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے آخر عمر میں ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، تو ایک ان کے زمانے کا جو آئی اسپیشلسٹ تھا، آنکھوں کا بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا، وہ آیا اور کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کی آنکھوں کا علاج کرتا ہوں، میرے پاس اس کا علاج ہے، لیکن آپ کو صرف چند دن سجدہ نہیں کرنا پڑے، کیونکہ سجدہ کرنے کے اندر حرکت ہوگی تو نقصان پہنچے گا آپ کو، صرف آپ کو یہ کرنا، باقی اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ کو، چند دن صرف احتیاط کریں، نماز آپ اشارے سے پڑھ لیں۔ فرمایا کہ چند دن کی نماز کے ایک نماز پڑھنی بھی گوارا نہیں ہے، ایک نماز پڑھنی بھی گوارا نہیں ہے،
اس لیے کہ میں نے میری آنکھیں چلی جائیں، آنکھوں کا ضائع کرنا مجھے قبول، ایک نماز کا ضائع کرنا، ایک سجدہ کا ضائع کرنا میرے لیے ناقابل برداشت، اس لیے کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان خود سنایا ہے۔ آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ لقی اللہ وهو علیہ غضبان، جو دنیا کے اندر ایک نماز کو چھوڑے گا وہ اللہ سے قیامت والے دن اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہو۔ میں اللہ کے سامنے ناراضگی کی حالت میں کیسے پیش ہوں گا؟ کتنی احتیاط کرتا ہوں میں اللہ کے سامنے اس حال میں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو۔ اور یہ حدیث تو آپ سب نے سنی ہے کہ سب سے پہلا ٹیسٹ ہے، سب سے پہلا امتحان نماز کا ہے۔ اللہ کے نبی کی صاف حدیث اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ فرمایا سب سے پہلے بندے کا امتحان، سب سے پہلا محاسبہ نماز کا ہو۔ جو نماز کے امتحان میں پاس وہ سب میں پاس، جو نماز کے امتحان میں فیل وہ سارے اعمال میں فیل۔ اور ایک روایت میں ہے خواب و خسرہ، فرمایا تباہ و برباد ہو گیا۔ جو نماز کا ٹیسٹ جس نے پاس نہیں کیا، نماز کا امتحان جس نے پاس نہیں کیا وہ تباہ و برباد۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ نماز بہت بڑا عظیم عمل ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اگر نماز ہماری ٹھیک ہو جائے تو ہمارے سارے مسئلے ٹھیک۔ ہمارے ایک بزرگ عجیب بات سننے لگے، فرمانے لگے کہ ایک آدمی بیٹھا تھا مجلس میں، نماز پر بات ہو رہی تھی، کسی عالم نے ان سے پوچھا، بڑی عمر کے بزرگ تھے، کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 65 سال ہو گئی الحمدللہ۔ 65 سال میں فرمایا جو آپ نماز پڑھتے ہیں اس نماز کا ترجمہ بھی آپ کو یاد ہے؟ کہ جی نماز کا ترجمہ تو نہیں آتا۔ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ یاد ہے؟ بزرگوں نے کہا جی اس کا ترجمہ تو مجھے نہیں آتا۔ 65 سال عمر ہو گئی اور الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ تک یاد ہے۔ انڈیا کے علاقہ ہے مظفر نگر کا، وہاں ایک عالم دین سنا رہے تھے کہ وہاں ایک آدمی نے ایک عالم دین سے بیان میں سنا، وہ نماز کے مسائل بیان کر رہے تھے، جمعے کی غالباً جمعے کے موقع پر نماز کے مسائل بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے نماز کا یہ مسئلہ بیان کیا کہ فرائض اور سنتوں کے ادائیگی میں فرق ہے قرات کے لحاظ سے۔ سنتیں جو بھی ہیں ان کے اندر تمام رکعتوں میں مکمل قرات ہوتی ہے، اور فرائض کی پہلی 2 رکعتوں میں مکمل قرات ہوتی ہے، تیسری اور چوتھی میں صرف بسم اللہ اور فاتحہ پڑھنا۔ تو ایک آدمی بوڑھے معمر بزرگ وہ سر پر ہاتھ رکھ کے رونے لگے اور کہنے لگے ہائے افسوس، میری تو 50 سال کی سنتیں ضائع چلی گئی، 50 سال کی سنتیں ضائع ہو گئی، اسی کہ میں تو 50 سال سے ظہر کی 4 سنتوں کو فرائض کی طرح پڑھ رہا تھا۔ میں تو آج تک یہی سمجھتا رہا کہ ظہر کی 4 سنتیں اسی طرح ادا ہوگی کہ پہلی 2 رکعتوں میں مکمل قرات کریں گے اور آخری 2 رکعتوں کے اندر صرف بسم اللہ اور فاتحہ پڑھنی ہے۔ مجھے تو آج پتہ چلا آپ کے بیان سن کر کہ سنتوں اور فرائض کی ادائیگی میں یہ فرق۔ وجہ وہی ہے جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں اتنی عمر ہو گئی ہے، دنیا کے لحاظ سے ہم کتنے سیانے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ جنرل سٹور کے اندر ہزاروں چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آپ نے جیسے مانگی فوراً اس نوجوان نے ہاتھ رکھا اور فوراً چیز آپ کے حوالے کر دی۔ دنیا کے ہر مشکل سے مشکل چیز کی اہمیت ہے دل میں، اس لیے وہ ہمارے لیے آسان ہے۔ لیکن نماز 7 سال 8 سال کی عمر میں ماں باپ کو جو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ، وہی نماز آج 60 سال کی عمر کے اندر بھی وہی نماز چل رہی ہے۔ 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا ڈھانچہ تک ٹھیک نہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، جی اس کا پتہ ہی نہیں۔ اور نماز کے اندر جو پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ تک کا معلوم، اس کا ترجمے کو پتہ ہے۔ اچھے خاصے دیندار آدمی سے آپ سمجھیے دعائے قنوت کا ترجمہ سنا ہو، بیچارہ پریشان ہو جائے۔ التحیات الصلوات الطیبات، تشہد میں 3 لفظ ہیں، پوچھو یہ تینوں میں کیا فرق ہے معنی کے لحاظ سے؟ اس کو کوئی پتہ نہیں، پڑھ رہا ہے نماز، کتنے سالوں سے نماز پڑھ رہا ہے، احساس نہیں۔ مقامی عالم دین سے جا کے روزانہ 5 منٹ 10 منٹ جا کے صرف نماز سیکھنا، اس کی توفیق نہیں ہے آج کے مسلمانوں، لیکن یہی مسلمان صبح فجر کی نماز پڑھ کر رات کے 10 بجے تک اپنے دکان کو ٹائم دے رہے۔ تو نماز ایک بہت بڑا عظیم عمل ہے، اس نماز کو سیکھنا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر پوری زندگی انسان اسی نماز کو سیکھ لے اور یہی نماز ہماری ٹھیک ہو جائے تو گویا سب کچھ ٹھیک ہو۔ میں بچوں کو سنا رہا تھا کہ جب میں دارالعلوم کراچی پڑھنے کے لیے گیا تو حضرت ابا جی
تقریباً ہر 15 دن کے بعد خط لکھتے تھے. موبائل کا دور تو تھا نہیں اس وقت، تو خط کا دور ہوتا، اور تقریباً ہر 2 ہفتے بعد مجھے بڑے اہتمام سے خط لکھتے، اور میرے اوپر سختی تھی کہ آپ نے فوراً جواب بھی لکھنا ہے. وہ آج بھی میں ابا جی کے خطوط کا ایک خاصا ذخیرہ الحمدللہ میرے پاس موجود ہے. میں کئی دفعہ اپنی اصلاح کے لیے ان خطوط کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں، اور بڑی وہ بچپن کا زمانہ پھر نظر کے سامنے گھوم جاتا ہے، تو اس میں کافی قیمتی نصیحتیں فرماتے. ایک دفعہ مجھے یہ نصیحت لکھی، فرمایا کہ آپ کے دارالعلوم میں سارے اساتذہ جتنے بھی ہیں سب ماشاءاللہ صاحب نسبت ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے اکابر بزرگوں کے صحبت یافتہ ہیں، تو سب کی نماز یقیناً سنت کے مطابق ہوگی، شریعت کے مطابق ہوگی. لیکن بیٹا آپ ایک کام کرو، آپ اپنے تمام اساتذہ کی نماز کو غور سے دیکھو، اور آپ کے اساتذہ میں جو استاد سب سے اچھی نماز پڑھتے ہیں نا، سب سے خشوع خضوع والی خوبصورت نماز جو استاد کریں، آپ ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، آپ ان کو اپنا نمونہ بنائیں، اور آپ ان کی نماز دیکھ کے اپنی نماز کی مشق کرو کہ میں نے ایسی نماز پڑھی. اور حقیقت یہی ہے، بڑی بڑی جامع مسجدوں میں نماز پڑھی، بڑے بڑے اداروں کے اندر نماز پڑھی. میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہزاروں نمازیوں میں کوئی نمازی نظر نہیں آتا. کہنے کو سارے نمازی ہیں، لیکن ایسا نمازی جو اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی نماز مطلوب ہے، جس نماز کے اوپر فضائل آئے ہیں قرآن اور حدیث میں، ایسی نماز پڑھنے والے لوگ بہت کم ہیں ایسے جن کی نماز دیکھ کے واقعی دل گواہی دے کہ ایسی نماز مقبول ہے. حدیث کی روح سے جو نماز انسان کے لیے قیامت کے دن روشنی ہو اور نجات کا ذریعہ بنے، وگرنہ ایسی نماز حدیث میں فرمایا من لم یحافظ علیہا لم یکن لہ نور ولا نجات ولا برہان ولا نجات. فرمایا جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا، خشوع خضوع سے جو نماز نہیں پڑھتا، ایسی نماز اس کے لیے روشنی نہیں ہوگی قیامت کے دن، اس کے لیے دلیل نہیں ہوگی، اس کے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ نہیں ہوگی. اور جو نماز غفلت کے ساتھ ادا کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کا انجام حامان، قارون اور فرعون جیسے ابی بن خلف جیسے لوگوں کے ساتھ. تو بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے. آج کی مجلس میں اس بات کی یاد دہانی کروائی ہے. ہم نے مختلف درسگاہوں میں آج کل اہتمام صلاۃ کی بات چلائی ہوئی ہے درسگاہوں میں. بعض درسگاہوں میں بات ہو گئی ہے، بعد میں ابھی باقی ہے. تو مجموعی طور پر مدرسے میں ہر سال الحمدللہ کچھ یہ ترتیب ہمارے اساتذہ نے بنائی ہے کہ چند دن ہم اس کے لیے اپنے درسگاہوں میں سے بچوں کی نماز ٹھیک کرواتے ہیں. تو یہ گزارش کرنی ہے کہ ہم اپنی نماز کو فکر کرنے کی، نماز کو درست کرنے کی فکر کریں، اور کوشش کریں کہ ہم نے اپنی نماز ٹھیک کرنا، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اور سارے پوری نماز کا ڈھانچہ ہمارا ٹھیک ہو. نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہمیں یاد ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہو، خشوع خضوع والی نماز ہو، نماز کی سنتیں یاد ہوں، نماز میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ ہمیں یاد ہونی چاہیے. سیکھیں، جب جیسے سیکھیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ راستے کھولیں، دل کے اندر ایک فکر پیدا کریں، ایک احساس پیدا کریں. اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، مجھے حضرت کا جملہ آج تک یاد ہے، فرمانے لگے کہ میں سمجھا کے یہ مسئلہ بوڑھا ہو گیا ہوں، اور مجھے لگتا ہے میں دنیا سے ایسے ہی چلا جاؤں گا، لیکن میری مسجد کے نمازی نماز میں ہاتھ ہلانا نہیں چھوڑیں گے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو اپنے دور کے سب سے بڑے مفتی تھے، مفتی اعظم، اپنی مسجد کے نمازیوں کا رونا روتے تھے. اور حضرت کی مسجد چھوٹی سی مسجد ہے، اور حضرت نماز پر بہت بات کرتے اور فرماتے تھے کہ یہ نماز میں ہاتھ ہلانا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اس پر بہت بات ہے کہ اس کے باوجود نماز میں لوگ ہاتھ ہلاتے. تو حضرت فرمایا کرتے مجھے لگتا ہے میں دنیا سے ایسے ہی چلا جاؤں گا، لیکن اس منکر کی اصلاح نہیں ہوگی. تو آپ دیکھ رہے ہیں آج کتنا بڑا فتنہ ہے اللہ معاف کرے. جیسے ہی نماز شروع ہوئی اور ہمارے ہاتھ حرکت میں آ گئے. اور حضرت فرمایا کرتے تھے علماء کی اصلاح کے لیے، فرمایا کہ یہ داڑھی تو مولویوں کا کھلونا ہے، داڑھی تو مولوی صاحبان کا کھلونا ہے، دیندار لوگ نمازیوں کا کھلونا ہے داڑھی. نماز میں بس کھیلیں گے تو اور بھی تو داڑھی کے ساتھ کھیلنا ہے، داڑھی کے ساتھ کھیلنا، کوئی ٹوپی کے ساتھ کھیل رہا ہے، کوئی کپڑوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. اور ساری سوچ نماز کے اندر ہے، نماز کے اندر ساری سوچ. میں تو ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں نماز کے موضوع پر جب بات کرتا ہوں، میں نے کہا ہماری ساری پلاننگ نماز میں ہوتی ہے، ساری منصوبہ بندی ہم نماز میں کر رہے ہیں، کاروبار کی منصوبہ بندی، ساری سوچیں جو بھی ہے وہ نماز، اس لیے کہ فارغ وقت ہے نا، باقی وقت تو مصروف ہے، یہ وقت تو فارغ ہے، جو اسی کام کے لیے نہیں ہے.
جب اللہ کے سامنے ہم حاضر نہیں ہوں گے، پوری توجہ نہیں ہوگی، تو پھر یہی کام۔ تو اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے اور فکر پیدا کرنی ہے کہ ہماری نماز سنت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باخدا